اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ پیج لے آؤٹ ٹیب میں سے پیج سیٹ اپ کی کمانڈز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایکچوئل کے اندر جب ہم کسی بھی ڈاکیومنٹ کو تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ ہے اس کے وہ پرنٹ آؤٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کی سافٹ کاپی کی ہارڈ کاپی پرنٹ کی صورت میں آپ کو چاہیے، آپ نے کسی کو پریزنٹ کرنی ہوتی ہے یا کسی کو آپ نے جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر دینی ہوتی ہے، کوٹیشنز کے طور پر دینی ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر پرنٹ آؤٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو کمانڈس ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے ہمیں پیج لے آؤٹ کی چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بھی ڈاکیومنٹ کا پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جب کسی بھی ٹیکسٹ کو پرنٹ کرے گا تو وہ عام طور پہ کس طرح سے پرنٹ کرے گا۔ فار ایگزامپل، جب میں آفس بٹن پہ آ کر پرنٹ پریویو کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ کمپیوٹر جب اس پیج کو پرنٹ کرے گا تو وہ ٹاپ، لیفٹ، رائٹ اور باٹم سے کچھ اسپیسز چھوڑ دے گا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کتنے اسپیسز ہیں جو کہ وہ ٹاپ، باٹم، لیفٹ، رائٹ سے چھوڑے گا، تو اس کے لیے ہم لوگ پیج لے آؤٹ کے اندر مارجنز میں جاتے ہیں۔ مارجن میں عام طور پہ جو اس وقت ڈیفالٹ سیٹ ہوا ہے وہ نارمل پوزیشن ہے، جس پہ وہ بتاتا ہے کہ کمپیوٹر ٹاپ اور باٹم سے 0.7575، لیفٹ اور رائٹ سے 0.7 مارجن جو ہے وہ چھوڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کم اسپیسز جو ہے وہ ٹاپ، باٹم، لیفٹ، رائٹ سے جو ہے وہ چھوڑے، تو آپ اس کے لاسٹ آپشنس کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں لیفٹ رائٹ مارجن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.2 ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ اسپیسز وہ ٹاپ باٹم سے چھوڑے تو آپ وائڈ ایریا پر جاتے ہیں، جہاں پر ٹاپ، باٹم، لیفٹ، رائٹ ایچ ایریا میں وہ 1 انچ کا اسپیس چھوڑے گا۔ اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے آپ ڈیفائن کریں کہ کمپیوٹر لیفٹ، رائٹ، ٹاپ، باٹم سے کتنے اسپیسز کو چھوڑے، تو اس کے لیے آپ کسٹم مارجن میں جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کمپنی کسی ڈاکیومنٹ کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ پرنٹ آؤٹ نکالتی ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ لیٹر ہیڈ پر عام طور پہ کمپنی کا نام ٹاپ پر کم از کم 2.5 انچ تک پرنٹ ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکیومنٹ کو اب جب پرنٹ کیا جائے گا تو وہ 2.5 انچ کے بعد پرنٹ کیا جائے گا، تو ہمیں ٹاپ سے ایٹ لیسٹ 2.5 کی مارجن کو چھوڑنے کے بعد پرنٹ آؤٹ سیٹنگ سیٹ کرنی ہوگی۔ میں نے ٹاپ مارجن 2.5 سیٹ کرنے کے بعد جب پرنٹ پریویو کی کمانڈ کو چیک کیا تو پریویو نے مجھے بتایا کہ جب آپ اس لیٹر کو پرنٹ کریں گے تو ایٹ لیسٹ ٹاپ سے کمپیوٹر 2.5 کا اسپیس چھوڑ کے ڈاکیومنٹ کو پرنٹ کرے گا، جو کہ میری ریکوائرمنٹ تھی۔ اگر میں اس کے مارجن کو دوبارہ کم کرنا چاہ رہا ہوں تو میں پیج سیٹ اپ میں جا کر اس کی مارجن کو یہاں سے دوبارہ 0.75 کر کے اوکے کر دیتا ہوں، جو کہ دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ دین اس کے بعد ہم چلتے ہیں اورینٹیشن۔ اورینٹیشن کی کمانڈ کی مدد سے ہم پیج کو پروٹیکٹ اور لینڈ اسکیپ کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک نارمل ڈیٹا ہے جس کو میں پروٹیکٹ پوزیشن پہ پرنٹ کر سکتا ہوں، تو میں ہمیشہ اس کو ایک پروٹیکٹ اسٹائل کے اندر ڈیزائن کروں گا، اور جب میں اس کا پریویو دیکھوں گا تو مجھے پروٹیکٹ اسٹائل میں پرنٹ ہوا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر میرے پاس ایک ہیوج ڈیٹا ہے جس کو میں ایک شیٹ پہ نارملی پرنٹ نہیں کر سکتا، تو مجھے اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہوگا اپنے لینڈ اسکیپ پیج کے اندر تاکہ وہ میکسیمم ڈیٹا ایک پیج کے اوپر پرنٹ ہو سکے۔ تو میں نے لینڈ اسکیپ پوزیشن سلیکٹ کی اورینٹیشن میں جا کر، اور اب پریویو میں جا کر میں چیک کرتا ہوں، تو اب دیکھیں اب میکسیمم لیول پہ ڈیٹا میرا پرنٹ آ سکتا ہے۔ دین اس کے بعد سائز میں ہم چلتے ہیں۔ ہم عام طور پہ جو ہم پیپر پرنٹ آؤٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی مارجن جو ہے وہ 8.5/11 انچ، یعنی پیپر سائز جو ہے وہ 8.5/11 انچ ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں ایزیلی A4 سائز کے نام سے اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو وہ پیج بھی لے سکتے ہیں۔ آپ لیگل سائز پیج لے سکتے ہیں جس کی ویڈتھ تو 8.5 ہوتی ہے، لیکن اس کی لینتھ جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ 14 انچز ہوتی ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تمام پیج سائزز اویلیبل ہیں، جو چاہیں آپ وہ پیج سائز یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے پیج سائز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مور پیپر سائز پہ چلے جاتے ہیں، اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کے پیپر سائزز سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈجسٹمنٹ کی مدد سے پیپر سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد پرنٹ ایریا ایک بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے۔ جب میں پریویو کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ پوری شیٹ اس طرح سے پرنٹ ہونے والی ہے، لیکن اس پوری شیٹ میں سے مثال کے طور پر مجھے صرف امپلائی کا آئی ڈی، اس کی نیم کی فیلڈ اور اس کا ڈپارٹمنٹ چاہیے۔ تو اس کے لیے میں ماسٹر ڈیٹا بیس میں ہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے جسٹ ڈیٹا کو سلیکٹ کیا اور پرنٹ ایریا پہ جا کر اسے سیٹ پرنٹ ایریا کر دیا۔ سیٹ پرنٹ ایریا کرنے کے بعد اب جب میں پریویو کی کمانڈ کا استعمال کروں گا تو میری اوریجنل ڈیٹا بیس میں سے صرف انہی تینوں فیلڈ کو جس کو میں نے سیٹ کیا ہے وہی پرنٹ آئے گی۔ ریسٹ آف دا فیلڈز اپنی جگہ پر موجود ضرور ہے لیکن وہ پرنٹ نہیں آئے گی۔ کلوز پریویو کرتے ہیں۔ فائنلی پرنٹ آؤٹ اگر میں نے اس کا سینڈ کر دیا اور میں اس کو دوبارہ نارمل کر دینا چاہتا ہوں تو ہم اسی پرنٹ ایریا پر جا کر کلیئر پرنٹ ایریا کر دیں گے، تو جو رینج ہم نے پہلے کریٹ کر کے اس کو اسپیسیفکلی سیٹ کیا ہوا تھا اب وہ فری ہو گیا ہے،
اور اب میں پریویو کی کمانڈ کا استعمال کر کے دیکھتا ہوں تو وہ تمام ڈیٹا یعنی پوری انٹائر مارک شیٹ کو وہ شیٹ کو پرنٹ کر کے مجھے دکھائے گا. دین اس کے بعد اب جب میں چیک کرتا ہوں اگین پریویو کو ایک اور ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ شیٹ کے نیچے جو ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہے وہ ڈیٹا انوانٹیڈ ہے اور میں اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں اپنی شیٹ کے باٹم پہ جانے کے بعد اس کو بریک کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں اور یہاں کلک کرتا ہوں انسرٹ پیج بریک. انسرٹ پیج بریک کی کمانڈ کی مدد لینے کے بعد جب میں پریویو کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں تو آپ دیکھیں شیٹ 1 پہ میرے پاس صرف میرا اپنا کمپنی کا ڈیٹا آ رہا ہے جبکہ نیکسٹ پیج کے اوپر میرے پاس جو میرا دوسرا ڈیٹا ہے وہ میں نے اس کو شفٹ کر دیا. تو بریک کی کمانڈ کی مدد لے کر آپ بیسکلی اپنی ایک چھوٹی سی ورک شیٹ کے اندر ہی مزید پیجز کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس بریک کو ختم کرنا ہو تو اسی بریکس میں جا کر ریموو پیج بریک کرتے ہیں, یہ پیج بریک آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکسل کی اس ورک شیٹ کے بیک گراؤنڈ کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کریں تو آپ بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہو, یہاں پر جو اویلیبل امیجز ہیں ان امیجز میں سے اپنے لیے کوئی بھی امیج چوز کرتے ہیں اور فائنلی جسٹ آپ اوکے کرتے ہیں, وہ بیک گراؤنڈ آپ کے کمپیوٹر پہ سیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈیلیٹ بیک گراؤنڈ کی کمانڈ کی مدد لے کر اسے ختم کر سکتے ہیں. پیج سیٹ اپ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے جو پیج ٹائلز کے نام سے اویلیبل ہے. مثال کے طور پر میرے پاس کمپنی کی ایک مارک شیٹ, ایک اسکول کی مارک شیٹ یہاں پر موجود ہے. لائک کلوتھ سیلز کی ایک فائل پر ہم کام کرنے کی کوشش کریں, مارک شیٹ کو ہی لے لیتے ہیں. یہ مارک شیٹ میرے پاس ایک اویلیبل ہے اور میں اس کے ڈیٹا کو مزید بڑھا دیتا ہوں. لائک اس کو 10 ریکارڈس ہیں, میں اس کو کاپی پیسٹ کر رہا ہوں اور ایٹ لیسٹ میں نے 100 سے ابو ریکارڈس میں نے یہاں پر لے لیے ہیں. سیریل نمبر کو میں کریٹ کر لیتا ہوں. اب جب میں اس کا پریویو دیکھ رہا ہوں, ایکچولی جب ایک بہت ہی بڑی شیٹ آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس کا پریویو دیکھیں گے تو شیٹ 1 پہ تو ہیڈنگس وغیرہ سب کچھ ٹھیک سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, لیکن جب آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس ہیڈنگس نہیں آ رہی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی کہ یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ کون سے ہیں, یہ جو نمبرز ہیں وہ کیا ہیں. اور نیکسٹ شیٹ پر اسی طرح سے آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, ہیڈنگس نظر نہیں آ رہی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ہیڈنگس ہر شیٹ پر آٹومیٹکلی ریپیٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہم لوگ پرنٹ ٹائلز کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں دیا ہوا ہے راز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ. وہ راز جو کہ آپ ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں ٹاپ پر ان کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. فائنلی ہم لوگ یہیں سے پریویو دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں شیٹ 1 پہ تو پہلے بھی ہیڈنگس آ رہی تھی, ابھی بھی آ رہی ہیں. نیکسٹ شیٹ پہ چلتے ہیں, یہ دیکھیں شیٹ 2 پر میرے پاس ہیڈنگس آ گئی, شیٹ 3 پر بھی میرے پاس دیکھیں ہیڈنگس آ گئی. تو پہلے جو شیٹس پر ہیڈنگس نہیں آ رہی تھی, اب دیکھیں تمام شیٹس پر میں نے ان ہیڈنگس کو ریپیٹیڈلی کال کر لیا. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہے پرنٹ ٹائلز کی جس کو ہم نے یہاں پر یوز کر کے دیکھا. اس کے علاوہ ہم لوگ گریڈ لائنس وغیرہ کو آن آف کر سکتے ہیں. یہاں پر گریڈ لائنس بھی دیکھیں پرنٹ پر آ رہی ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ گریڈ لائنس پرنٹ نہ آئے تو آپ اسی پرنٹ ٹائلز پہ جا کر اس گریڈ لائن کو آف کر دیں, یہ گریڈ لائنس ہماری آف ہو جاتی ہے. اور انہی چیزوں کو ہم یہاں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ شیٹ پر آپ کو یہ گریڈ لائنس جو نظر آ رہی ہے وہ نہ نظر آئے تو یہاں سے آپ گریڈ لائنس آف کر دیں. دیکھیں انٹائر شیٹ پر جو ہمارے پاس گریڈ لائنس تھی وہ آف ہو گئی, ہم نے کلک کیا وہ گریڈ لائنس آن ہو گئی. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ گریڈ لائنس پرنٹ پر بھی آئیں تو آپ چیک لگا دیں اور اس کے بعد جب آپ پریویو دیکھیں گے تو آپ کی یہ انٹائر گریڈ لائنس جو ہے وہ پوری شیٹ پر پرنٹ بھی ہوں گی. آپ چاہتے ہیں کہ پرنٹ نہ ہو تو چیک ہٹا دیں. اسی طرح سے ٹاپ پہ جو ہیڈنگس ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں ABCD, آپ چاہ رہے ہیں یہ نہ نظر آئے تو یہ ٹاپ پر ہیڈنگس اور را کالم کے جو نمبرز ہیں وہ غائب ہو گئے, یہ واپس آ گئے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ راز اینڈ کالمس جو ہے وہ پرنٹ بھی ہوں تو آپ اس پہ چیک لگائیے اور پریویو کی کمانڈ کا استعمال کریں اور دیکھیں کہ ٹاپ پر راز اینڈ کالمس بھی ایگزیکٹلی آپ کے پاس پرنٹ ہو رہے ہیں.